السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو، آج ہمارا موضوع ہے ختم نبوت۔ میرے جتنے بھی پاکستان کے مسلمان بھائی ہیں اور ملکوں میں بھی جتنی اسلامی ممالک ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں جو بھی مسلمان ہیں، ان کو میں آج ایک ہی التماس کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں اس ویڈیو میں نہ کسی سے لائک چاہوں گا نہ چینل سبسکرائب چاہوں گا، لیکن میری ایک ہی درخواست ہوگی، وہ یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہر انسان کو یہ پتہ چلے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ میرے بھائیو، جب بات آتی ہے ختم نبوت پہ، یہ مسلمانوں سے برداشت نہیں ہو جاتا۔ اگر ہماری اور کسی چیز پہ بات آ جاتی تو ہم برداشت کر لیتے، معاش کی بات آ جاتی، سیاست کی بات آ جاتی، حکومتوں کی بات آ جاتی، ہم سن بھی لیتے اور برداشت بھی کر لیتے، لیکن جب بات آتی ہے ختم نبوت پر، یہ مسلمان سے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے۔ میرے بھائیو، جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں، قرآن نے یہ فیصلہ سنا دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، پھر کس کی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ ختم نبوت پر آگر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف بول پڑے؟ یہ مسلمانوں سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو کہ اپنے ماں باپ سے مجھ سے زیادہ پیار نہ کرنے لگو۔ میرے بھائیو، قرآن بھی یہی کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، میں تجھ سے محبت کرنے لگوں گا اور تیرے گناہ کو بھی معاف کروں گا۔ میرے بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف کرنا ہے، ہماری گناہ کو بخشش کرنی ہے، تو ہم حضور کے ساتھ محبت کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اتباع کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ ہم سارے مسلمانوں کی سینے پہ وار کرتے ہیں، ہمارے سینوں کو ان لوگوں نے چیر پاڑا کہ ختم نبوت پہ بات آ جاتی ہے تو وہ حکومتوں میں بھی اسمبلیوں میں ترمیم کرنے لگتے ہیں۔ یہ مسلمان کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سپاہی ہیں وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ کوئی انسان جہنم میں جائے۔ ساری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھا، اور یہ امت بھی ساری دنیا کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والے ہو جائے۔ جنت کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور جہنم سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو گے، ان پہ ایمان لاؤ گے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام دیا ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دیا ہے۔ اگر محمد نہ ہوتا یہ آسمان بھی نہ ہوتے، اگر محمد نہ ہوتا یہ زمین بھی نہ ہوتی، اگر محمد نہ ہوتا یہ حکومتی بھی نہ ہوتی، دنیا کا کوئی کنارہ رہ جاتا۔ یہ سارے کی دنیا، یہ سارے کا نظام اللہ رب العزت نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا کیا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم کس طرح مسلمان ہیں؟ اگر ہمارے ابرو عزت کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا، بندوقیں اٹھا لیتے ہیں، اس کو قتل کرنے کی سازشیں بنا لیتے ہیں، اس پہ FIR درج کروا لیتے ہیں۔ لیکن جب ہماری نبی کی بات آ گئی ہم چپ کھڑے ہیں۔ ہم مسلمان کبھی چپ نہیں ہو سکتے، اور کوئی طاقت ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونا چھین نہیں سکتا۔ یہ پہلے سے بھی پیغمبر تھے، اب بھی پیغمبر ہیں، اور قیامت تک پیغمبر ہوگا اور جنت میں بھی پیغمبر ہوگا۔ میرے بھائیو، ختم نبوت کا عقیدہ اپنا لو، ساری دنیا کے اندر پھرو اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس بات پہ آگاہ کرو، آمادہ کرو کہ اے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بھیجا تھا وہ کافروں کے لیے بھی تھا، وہ مسلمانوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ کافر ان بات سے بے خبر ہیں کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ہماری دنیا بن جائے گی،
آخرت بھی، لیکن مسلمان اس سے خوب جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اور غیر طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ ہم سارے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، موسیٰ بھی ہمارے نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنی بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، ہم مسلمانوں کا اس پہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ لیکن میرے بھائیو، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رہے گی۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ بات تسلیم کر لی اور اپنے امتوں کو بھی بتایا کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، وہ آخر الزمان ہے، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ میرے دوستو، میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی یہی بات کی کہ آج میں آپ لوگوں سے لائک اور سبسکرائب لینا نہیں چاہتا، صرف ایک ہی التماس ہے کہ ویڈیو کو واچ کرو، ویڈیو کو پورا دیکھو اور اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کرو کہ ہر مسلمان، ہر دوسرے مذہب کے لوگوں، حتیٰ کہ زمین پر رہنے والے ہر انسان کو یہ بات پہنچ جائے کہ اس دنیا کا جو عظیم لیڈر گزرا ہے اور جو عظیم لیڈر تھا اور جو عظیم لیڈر رہے گا، وہ جناب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور ہیں اور رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہ مانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ اس سے دلائل سناتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا دلیل قرآن مجید ہے، جو قرآن کہتا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ میرے بھائیو، اپنے رائے ضرور کمنٹ میں دیا کرو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔